اسی بس آپ نے محنت کرنی ہے، آپ نے توجہ، آپ نے فوکس. پھر دیکھیں حضرت یہ ذکر مبارک کرتا کیا ہے، اس مٹی کے انبار میں کیا رکھا ہے، بس نام محمد نے سجا رکھا ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. لیکن بس یہ باتیں کتابوں میں لکھی رہ گئی ہیں. عمل والا معاملہ یہ کتابوں میں لکھی رہ گئی ہیں. جی نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں. ہم تو اقبال سے 100 سال اور آگے ہیں، لیکن ارے صاحب کیڑا ویلنے چ باندھ ہوئے سچ مچائے مچ. اور ہمیں تو ویسے بھی عادت پڑ گئی ہے تعریفوں کی، ہمیں عادت پڑ گئی ہے خوش آمد کی، ہمیں عادت پڑ گئی ہے خوش رہنے اور خوش کرنے کی. تو کیڑا ویلنے چ باندھ ہوئے ہاں جی. آزاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. اس لیے آئیں اس جانب اور مزہ لیں. دیکھیں نا، میں اکثر کہتا ہوں کہ کسی کو کتنا لطف آیا ہوگا. کیا لکھا، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام. میٹھا ہے، لیکن کیونکہ ہمیں یہ میٹھا محسوس ہی نہیں ہوتا، اس لیے ہم نام تو ان کا لے رہے ہوتے ہیں لیکن دیکھ ہم سچے کب لے رہے ہوتے. حالا آپ نہیں مانیں گے، آپ کہیں گے نہیں ہوتا ہے محسوس، تو جی تسی نہیں منو گے تو مننا گا میں بھی کوئی نہیں. کیونکہ جس دن ہمیں یہ میٹھا محسوس ہونا شروع ہو گیا تو پھر ہر شے کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے. تو پھر اس کی دلیل کیا ہوگی؟ پھر ہم نے اور کوئی کام ہی نہیں کرنا. کوئی گالی دے گا، کوئی غیبت کرے گا، ہم نے کہنا چھڑ یار چل انہوں دا نام لے کے منہ میٹھا کریے. لیکن کیونکہ منہ میٹھا ہوتا ہی نہیں ہے، یہ کیفیات نصیب ہی نہیں ہے ہمیں. اس لیے بس کہیں محفل میں چلے گئے تو بس پڑھ دیا. لیکن جن کو میٹھا محسوس ہوتا تھا وہ کیا، میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام، ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہے. اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ میٹھا ہے، لیکن محبت اور زیادہ تھی تو اور زیادہ رنگ کھولے حضرت. یہ کہہ رہے ہیں میٹھا ہے، لیکن میاں محمد بخش صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اب کہتے ہیں کچھ سواد نہیں مشری اندر، کچھ سواد نہیں مشری اندر، تے اساں کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں. وہ کہہ رہے ہیں میٹھا میٹھا ہے میرے محمد. میاں صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کچھ سواد نہیں مشری اندر، تے اساں کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں، اینا ساریاں چیزاں نالوں گلاں حضور دیاں مٹھیاں. تو یہ آپ جتنی توجہ ہوگی، جتنی محبت زیادہ ہوگی، اتنی رنگ کھولیں گے. اس لیے میری گزارش ہے آپ سے کہ جب بھی آپ کا نام لینا ہو سونا کر کے لیں، توجہ، دھیان، محبت، ذوق، شوق. پھر دیکھو حضرت یہ نام کیا کرتا ہے. ہونا یہ پھول تو بلبل کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر. ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. آئیں اس جانب حضرت، اور اتنا سونا کر کے یہ نام لیں کہ لیں زبان سے لیکن دل اور روح میں یہ نام مبارک اتر جائے. نہیں جا رہا، نہ دل تک جا رہا ہے اور نہ ہی روح تک جا رہا ہے. جیسے میں نے کہا نا، ہر چیز کی دلیل ہوتی ہے. جس نے یہ نام مبارک دل اور روح تک چلا گیا پھر تمہیں پتہ ہی نہیں لگنا کہ میں آ جانی ہے یہ جا رہا، کیونکہ ابھی دل پہ کسی اور کی جاگیر، ابھی دل کسی اور کی جاگیر ہے. اسی لیے ہمارے حلیے، ہمارے چہرے بھی اسی طرح کے ہیں کہ دل جس کی جاگیر ہے، جیسا وہ چاہتی ہے ہم نے ویسے اپنے اپنے چہرے بنا رکھے ہیں. لیکن جس دل کو نبی علیہ السلام کا ذکر میسر آ گیا تو پھر تمہیں پتہ ہی نہیں لگنا حضرت ہے کہ میں آ جانی ہے. پھر تمہیں پتہ ہی نہیں لگنا ہے کہ میں آ جانی ہے، کیونکہ ابھی اور جاتا ہے دل تک حضرت. میں اکثر جاتا ہوں، میں کہتا ہوں دیکھنا اللہ حضرت جن کے نام پہ چلو آج ہم بیٹھے ہیں، جن کا مبارک خاندان آج ہمارا موضوع ہے، تو اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس دل کو ان کی یاد میسر نہیں، وہ کو دل ہے، وہ تو نہیں دل کوئی. دل ہے وہ
جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. بات دل تک جانی چاہیے. لیکن کیونکہ ایک سبق پہلے سنایا ہے، ایک یہ سنا رہا ہوں، ایک اس کے بعد میں نے سنانا جا کے. جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں اس معاملے میں، لیکن جہاں تک مجھے سمجھ آئی ہے، ہمیں نا بس عادت پڑ گئی ہے کانوں کا چسکا لگانے کی. ہمیں عادت پڑ گئی ہے کانوں کا مزہ لینے کی. بس ہم مزہ لیتے ہیں اور لے کے چلے جاتے ہیں. اس سے آگے بات مثلا مثال کے طور پہ یہ جو شعر ہے میں نے پہلی بار نہیں پڑھا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے، لیکن مجھے آج تک جاتے ہوئے کسی نے کھڑا کر کے یہ نہیں پوچھا کہ مصباحی صاحب دل بھی ذکر کرتا ہے، دل بھی ذکر کرتا ہے. اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے امام، لیکن آج تک کسی نے کھڑا کر کے نہیں پوچھا کہ دل بھی ذکر کرتا. کیوں؟ کیونکہ ہم بس مزہ لیتے ہیں کانوں کا اور مزہ لے کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے. لیکن پتہ نہیں اب بھی کسی نے پوچھنا ہے کہ نہیں پوچھنا. لیکن چلو، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال ہوا تھا کہ حضرت دل بھی ذکر کرتا ہے؟ فرمایا ہاں دل بھی ذکر کرتا ہے. اس نے پھر عرض کی حضور دل کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ فرمایا کیوں، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا حضرت مسئلہ نہیں، بات نہیں سمجھ میں آتی. دل گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، دل گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ کیسے ذکر کر سکتا ہے؟ فرمایا زبان بھی تو گوشت کا ٹکڑا ہی ہے نا. جو اللہ اس کو توفیق دے سکتا ہے تو تھوڑی ساری ہمت کر، وہ تیرے دل کو بھی دے دے گا. لیکن ہمت کرے کون؟ حضرت ہم کانوں کا مزہ لیتے ہیں اور لے کے پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے. لیکن دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. ہم تو حضرت صاحب ابھی تک زبان والی یاد ٹھیک نہیں کر سکے ہیں، دل والے معاملے تو کہیں دور کھڑے ہیں. اللہ کا گھر ہے، سونا وقت ہے، سونا ویلا ہے، سونے لوگوں کا ذکر ہے. بس اللہ ہمارے حال پہ رحم کر دے، اللہ ہمیں ذوق اور شوق عطا کر. اور کیونکہ زیادہ، میں اکثر کہتا ہوں کہ حضرت زیادہ تکلیف یہ ہوتی ہے یہاں تو کچھ بھی نہ پوچھیں حضرت، تو ہمیں بھی صبر آ جائے. اپنا سارا کچھ پوچھتے ہیں، گھما پھرا کے. آج کل ہر بندہ مصباحی صاحب کوئی وظیفہ دسو، پیسے آن، تو میں سارے نو کہنا میں جے کو ہوندا تے میں تینوں کانوں دسنا ہی، میں آپے نہ پڑھ لیندا پہلے. جے کو ہوندا تے میں تینوں کانوں دسنا ہی، میں پہلے آپے پڑھتا کتے بہ گئے. پتہ نہیں حضرت صاحب کب ہم ان چیزوں سے باہر نکلیں گے. فکر اعلیٰ حضرت، فکر اعلیٰ حضرت، فکر اعلیٰ حضرت میں تو یہ ہے ہی نہیں کچھ بھی. حضرت فکر اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا. فکر اعلیٰ حضرت میں تو یہ ہے ہی کوئی نہیں ہے. فکر اعلیٰ حضرت کیا؟ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. ہوتے تو ہے ہی نہیں ہے کچھ بھی. ہوتے تو بس یہی ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ہوتے تو ہے ہی نہیں ہے اس طرح کا کچھ بھی. ہوتے تو بھائی یہی ہے، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. ہوتے تو ہے ہی کچھ نہیں. لیکن 77-78 سال ہو گئے پاکستان بنے، بس ہم ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہیں. بلکہ دن بدن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا کرتے تھے، لوگو تم وہ کرو جس کا تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے، پھر وہ بھی وہ کرے گا جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے. انہوں نے وعدہ کیتا ہے رزق دا، انہیں رزق دا وعدہ کیتا ہے. لیکن ہم اس ٹینشن سے باہر نکل سکے نہیں، اور جو ٹینشن ہونی چاہیے تھی وہ ہم کہیں پیچھے چھوڑ آئے. نماز کوئی ٹینشن نہیں، قرآن کوئی ٹینشن نہیں، ذکر و اذکار کوئی ٹینشن نہیں، حلال حرام کوئی ٹینشن نہیں، قطع تعلقی کوئی ٹینشن نہیں. اللہ جو ٹینشن ہونی چاہیے تھی وہ ہم کہیں پیچھے چھوڑ آئے. مولا مرتضیٰ اپنے دروازے پہ بیٹھے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. کوئی چاہنے والا گزرا، اس نے روتے دیکھا مولا پاک کو، کھڑا ہو گیا. پوچھتا مولا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا لگتا ہے اللہ علی تو ناراض ہو گیا. اللہ پاک علی تو ناراض ہو سکتے، بلکہ علی تو وہ ہے میرے محبوب. فرما رہے ہیں تم جنت کی دعائیں مانگتے ہو، میرا علی وہ ہے جس کو جنت مانگتی ہے. جنت علی کی مشتاق ہے.
جنت علی کی مشتاق ہے، رو رہے ہیں. پوچھا کیوں؟ لگتا ہے اللہ علی تو ناراض ہو گیا. نہیں حضرت، اللہ علی سے ناراض نہیں ہو سکتا. فرمایا نہیں، مجھے لگتا ہے ہو گیا. عرض کی حضور کیسے؟ فرمایا کتنے دن گزر گئے علی کے گھر میں کوئی مہمان ہی نہیں آیا. ہم ٹینشن ہی کوئی نہیں. اللہ خوش ہے، اللہ ناراض ہے. حضور خوش ہیں، حضور ناراض ہے، کوئی ٹینشن. اللہ سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کا کہ ان کو راضی کیا جائے. اللہ ورسولہ احق ان یرضوا. سب تو زیادہ حق اللہ تے اللہ دے رسول دے کہ انہوں نے راضی کیتا جائے. اس لیے حضرت میری گزارش ہے، بڑے کناں دے مزے لے لے کچھ نہ ملا لے پاسے آئیے. آج ہم حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مبارک عرس کی تقریب میں حاضر ہیں. اللہ حضرت کسی شخصیت کو بولنا بہت سوکھا کام ہے، ٹھیک ہے. کوئی اس طرح کی بات ہی نہیں ہونی کہ کوئی ناراض ہو، کوئی اس طرح کی. اللہ سب سے سوکھا ٹاپک ہے، بولتے جاؤ بولتا جاؤ. سارا راستہ میں کتاب پڑھتا آیا ہوں، بہت سوکھا ٹاپک. لیکن چلو میں بس ایک دو بات کروں گا اور کچھ اپنے حالات سامنے رکھوں گا. کم و پیش آپ نے 70 کے قریب کتابیں لکھی ہیں. 19 سال کی عمر میں آپ نے تدریس کا آغاز کیا تھا اور کچھ عرصے کے بعد آپ بریلی شریف میں صدر مدرس تھے. کچھ عرصے کے بعد آپ صدر. ہم جن کے ماننے والے ہیں نا حضرت، وہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ. لیکن ذرا ہمیں دیکھیں کہ ہم نے پڑھنے اور پڑھانے والوں کے ساتھ سلوک کیا کیا ہے. میں حضرت ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایسے ایسے مدرسین کو جانتا ہوں، 50 سال ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے. کتاب کی حاجت ہی نہیں ہے، پوری کتابیں یاد ہیں. ایسے ایسے مدرس کہ سراجی جیسی مشکل کتاب زبانی یاد ہے. وہ 50 سال ہو گئے نا سراجی پڑھانے ہیں. نحو میر، شرح جامی، ریاض الصالحین، شرح میت عامل، عقائد نصفی، یہاں تک کہ بخاری شریف تک یاد ہے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے حضرت جی، ان کے شہر میں بھی ان کو کوئی نہیں جانتا، کیونکہ نہ علم سے پیار کیا نہ علم والوں سے پیار کیا. 77 سال تو حضرت ہو گئے ہمارے اسٹیجوں پہ موضوع ایک چل رہا ہے، کیا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. تو بھی ادا الذین آمنوا وکانوا یتقون پہ گفتگو کوئی. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جننے ننگے تھے، جننے گالا کڈن والے تھے، جننے بے نماز، سارے ولی بن گئے تھے. کیونکہ ایک آیت میں شان ولایت اور اگلی آیت میں معیار ولایت. شان ولایت تو بیان ہوا ہے، معیار ولایت کس کو ہم نے ولی بنا دیا اور کون ولی بن گیا؟ جس کو ولی کی واؤ کی کونے کی بھی ہوا نہیں لگی ہے، سارے ولی بن گئے. کیوں؟ کیونکہ دس یہ نہیں جڑا ولی ہوئے گا ایمان والا بھی ہوئے گا اور اللہ کو ڈرن والا بھی ہوئے گا. اور جو ولی ہیں حضرت ان کا پرسان حال ہی کوئی. نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عالم اور ایک عابد کا تذکرہ کیا گیا. آپ نے فرمایا تمہارے عالم کو تمہارے عابد پہ ایسے فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص. یہ نہیں کہا جیسے میری فضیلت ابو بکر پہ، جیسے میری فضیلت عمر پہ ہے، جیسے میری فضیلت عثمان پہ ہے، جیسے میری فضیلت علی پہ ہے، جیسے میری فضیلت فاطمہ پہ ہے. فرمایا عالم کو عابد پہ ایسی فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص. دیکھ لو کیا علماء کا پردان حال ہے. کچھ بھی. میں اس دن ایک پروگرام میں اسی طرح بیان کرنے گیا تو سٹیج پہ ایک صاحبزادہ صاحب بھی بیٹھے تھے کہ جن کے پاس صاحبزادہ صاحب کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا. وہ ساتھ ایک شیخ الحدیث بیٹھے تھے جن کے شاگردوں کی تعداد شاید ہزاروں میں ہو، لیکن انہوں نے کو پوچھنا ہی نہیں دیا. سب کی توجہ کا مرکز صاحبزادہ صاحب. حالانکہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تمہارے عالم کو تمہارے عابد پہ ایسے فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص. فرمایا جس نے کسی عالم کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا. جس نے کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے پیچھے نماز. جس نے کسی عالم سے ہاتھ ملایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا. پیران دیا موجہ نے تے عالمان وسی کمیٹیاں تو پا جڑے ہیں. عالمان وسی کمیٹیاں دے ٹا چاڑ چڑے ہیں. انہوں نے پھر وہ کیتی ہے کہ بس چپ پلی ہے. میں ہمارے کیسے بزرگ ہیں حضرت، کمال عالم دین ہے. عبارت کیا کہنے، درس و تدریس کیا کہنے ہیں.
कुछ जानता ही नहीं है। मस्जिद के छत पे रहते हैं, मेरी कोशिश होती है कि अगर मैं कभी उस साइड पे जाऊं तो मैं हज़रत की इक्तदा में कोई नमाज पढ़ूँ। मैं गया, जून था पिछला या मई था, दोपहर थी, सूरज आग बरसा रहा था। मैंने हज़रत की इक्तदा में नमाज ज़ोहर पढ़ी, पढ़ के मैं इजाज़त दे के निकलने लगा तो मुझे फरमाने लगे आज ताड़े ली ना वो उन्होंने कोई लफ्ज़ बोला, मेरे इस वक्त ज़हन में नहीं है, गिला है। मैंने कहा हुजूर हुक्म। फरमाने लगे अम्मा जी कह रही हैं कि अगर हम भी किसी कोठी में रहते तो मिसबाही साहब ने आना था, क्योंकि हम मस्जिद के छत पे रहते हैं तो इसलिए मिसबाही साहब मिले बगैर ही चले जाते हैं। मैंने कहा हुजूर मस्जिद खलोता मैं नवासी ते इमरान खान भी बुलाए तो शायद इन्नी खुशी ना होए जिन्नी खुशी मैनू उत्ते जान दी होएगी। एक आलिम का घर है, पर्दा है, हिजाब है। तो मैं तो खुद कभी गुजारिश नहीं की कि सानू ही हुजूर कभी अपना परौना बढ़ाओ, सानू ही कभी है शर्फ दवो। फरमाने लगे चले आए। फिर हजरत आगे आगे थे, मैं पीछे पीछे था। छत पे घर था। घर क्या था शुरू होने से पहले ख़त्म हो गया। कमरा क्या था, कमरी थी। सेन क्या था, निक्की सारी सेनी थी। अब क्योंकि छत पे कमरा था, पंखा तो लगा था लेकिन डायरेक्ट छत पे धूप पड़ रही थी तो पंखा हवा देने के बजाय आग ही फेंक रहा था। हजरत चले गए को मेरे लिए को पानी शानी लेने। मुझे अपनी गाड़ी, अपना घर याद आया। मैंने कहा वाह सुनियो तुसी एडे बेज़ौके हो कि तुहाडे च मेरे वर्गे लोग मशहूर ने। असल में इत्थों साडे ज़ौक दा पता लगदा किस किस तरह के बंदे साडे सुन्नियां च मशहूर ने। इतना बड़ा आलिम है किसी को पता ही ये भी कोई है। मेरी आंखों से तो आंसू आ गए। तो हजरत उतनी देर में वापस आ गए। वो मुझे रोता देख के थोड़े से घबरा क्या हजरत खैर है। मैं बस हजरत रोना आ गया। होता ना कोई कमेटी का गिला किया हो, को लोगों का गिला किया हो, कुछ भी नहीं। मुझे आगे से फरमाने लगे मिसबाही साहब अब खुद नहीं अपने बयानात में कहते वल्लाखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत खैर वाली ये थे हमेशा रहे। इन्ना हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला सुहुफ़ी इब्राहीम व मूसा। क्योंकि हजरत इल्म और उलमा से प्यार ही नहीं किया, इसलिए ये शोबा इस वक्त इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। हुजूर मुदर्रिस नहीं लब रहे। पहली गल तो मदरसे कोई नहीं, तो जो मदरसे है ने तो मुदर्रिस कोई नहीं। क्योंकि सारे कहते हैं भाई चंगा नाथ हाँ बन जाओ, कम से कम घंटे का 50,000 तो लभ जाता। ये तो पूरा महीना पढ़ाना तो बाद 12,000 लभना है। अरे साहब मस्जिद में बैठा हूँ मैं, अब किसी का नाम नहीं लेना चाहता। 5-6 कैमरे लगे हैं, बाद में बाप नाराज होंगे हजरत आपने मारा। इतने इतने बड़े नाम है मुदर्रिस, शोभा जवाल का शिकार। क्योंकि ना इल्म से प्यार किया, ना आला हजरत इल्म वाले, मुफ्ती आजम हिंद इल्म वाले, सदरू शरिया इल्म वाले। नाम किनका लिया और किया हमने क्या है? कवालियां ते नातां ते बस सारे पैसे लगा दिए। मैं रास्ते में देख के आया हूँ फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, पंजाब कॉलेज, स्पायर कॉलेज, इनको भी देखो और अपने अपने इदारे भी देखो। इनको भी देखो और अपने अपने इदारे भी देखो। मैं ज़ाहिर है जी सियालकोट है किबला, बड़ा अमीर शहर है। और मैं जहाँ जुमा पढ़ाता हूँ मेरे पीछे सारा फैक्ट्री एरिया है, फैक्ट्री जोन है सारा मेरे पीछे। जुमा उधर ही पढ़ते हैं। जब कभी दिल दुखा हो किसी हवाले से मैं गुफ्तगू करूँ, चलो उनकी बड़ी मेहरबानी है, अरबों खरबों-पति हैं, कभी को आगे से उठ के बोला नहीं, सुन लेते हैं, मेरी मोहब्बत वाली झड़कियाँ खा लेते हैं। कि मैं जब कहता हूँ कि यार किसी अमीर लोग अपने बच्चे को आलिम बनाओ, उस वक्त कोई नहीं बोलता, चले जाते हैं। लेकिन हजरत पता क्या करते हैं, फिर जाके ना, नंबर तो सबके पास मेरा है, फिर अपनी फैक्ट्री में बैठ के ना अपने अपने बच्चों के स्कूल की ना वो तस्वीरें मुझे सेंड करते हैं कि हजरत हजरत साढ़े बच्चे का स्कूल देखो, बाहरों इमारत देखो, क्लासरूम देखो, हाँ जी, नाल बाग वेखो, बाग से लगे झूटे वेखो, क्लासरूम च एसी वेखो, क्लासरूम का फर्नीचर वेखो, थले जनाब जो मैट पे ने वो वेखो। और आगे से कहते हैं हजरत अगर आपके पास भी कोई ऐसा मदरसा है तो बताइएगा, हम अपने बच्चों को भेज देते हैं। तो क्या कहूँ कि सुनिया ने सारे पैसे नाथ खाना दे जड़े। अला तुसी टेंशन ना लवो, कैमरे च मैं आना, तुसी तो आना ही नहीं। जो नाथ खां पेगा मेरे पिछे पेगा, तुहाडे पिछे नहीं पैंदा कोई। तुसी ना डा डरो उधर की कमां उन्हां कि सुनिया ने सारे पैसे मदरसियां लिए आई कोई नहीं।
یہ جن کے نام پہ آج ہم بیٹھے ہیں 70 کے قریب کتابیں لکھی ہیں. اعلیٰ حضرت کی وہ کتابیں جو عربی میں تھی ان کا اردو میں ترجمہ کیا، اور اعلیٰ حضرت کی وہ کتابیں جو اردو میں تھی تاکہ عرب علماء بھی اس سے مستفید ہو سکیں، ان کو انہوں نے عربی میں کنورٹ کیا. یہ جن کے نام پہ ہم بیٹھے ہیں حضرت صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جو کتابیں عربی میں تھیں اردو میں، اور جو اردو میں تھیں ان کو عربی میں. لیکن اسی دیکھو علم تے علماء نے کی کیتا. ہم نے علم اور علماء کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت جی بڑی بڑی بہت بڑی محفل نعت ہے، 2.5 کروڑ 3 کروڑ 3.5 کروڑ 4 کروڑ حضرت صاحب خرچہ آ رہا ہے جی ایک محفل کا. اتنی بڑی محفل نعت ہے. کبھی حضرت صاحب میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کبھی کسی نے کوئی فیصل آباد میں، سیالکوٹ میں، گوجرانوالا میں، لاہور میں محفل نعت کروائی ہو تو اس کے لیے چندہ مانگا ہو. ایسا پورا قرآن سنا کے حافظ نو 30 35 40 ہزار دینا ہوں وہ لیے کرنا پہنتا ہے. 4 کروڑ آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، کیمروں کے سامنے میں ہوں، جے کسی نے ٹکرنا ہے مینوں ٹکرے گا، تسی نہ ٹینشن لو، تسی چل بیٹھو سارے. مر جانا حضرت کل حضور کو کیا جا کے منہ دکھائیں گے؟ ان سے ڈرتے ہیں ہم. یا ہم اب درد بھی نہ اپنا بولیں، ہم اپنا رونا بھی نہ روئیں. اللہ میرا اچھا میرا مدرسہ ہی کوئی نہیں، انہوں نے میرا ہے چل نہیں رہا تو میں تاں رون رہا، میرا مدرسہ ہی کوئی نہیں. اور بھی آپ سن لیں گے، ہو سکتا میرا ہے تو چلن ہی نہیں رہا تھا تو میں تاں رون رہا تھا، میرا ہے ہی کوئی نہیں. میں تو جو ہے میں تو ان کے لیے رو رہا ہوں. حضرت تو خدا کا واسطہ پیار کرو اپنے اداروں کے ساتھ. ہم جن کے ماننے والے ہیں وہ علم والے تھے، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا والے نہیں تھے. وہ فتاوی رضویہ شریف منہ بولتا ثبوت ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت کا مزاج کیا تھا. حضرت فتاوی رضویہ شریف اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ فکر رضا ہے کیا حضرت. لیکن کیا ہے حضرت صاحب، توجہ کی تھی کوئی توجہ نہیں کی. ایسے ایسے بڑے نام حضرت صاحب گم نام ہی رہ گئے، جانا ہی نہیں کسی نے. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا حضرت باجی علم والے پاسے آؤ. اور علماء حضرت علم کی طرف نہیں آئے، علماء کی طرف نہیں آئے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 77 سال گزر گئے، ہمیں روٹی بھی نہیں کھانی آتی آج تک. یہ تو حضرت اب کچھ مزاج بدل گیا نا کہ اب میرج حال میں کھانا ہر بندے کے سامنے آتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب تک کھانا سامنے نہیں آتا تھا کیا ہوا کرتا تھا؟ بڑی دیر کے بعد ایک گاؤں میں جانا ہوا ایک نکاح پہ. میں حالانکہ جانے لگا لیکن ان کا نہیں شادی کھا کے جاؤ، کھانا کھانا ہے آپ نے، تو جانا پڑا مجھے بھی حضرت. تو وہ پرانا سٹائل تھا حضرت، کھانا درمیان میں رکھا تھا، آپ نے خود ہی اٹھ کے جانا. وہ کھیر بھی پڑی تھی. اللہ آپ کو پتہ ہے حضرت میٹھا سب سے اینڈ پہ کھاتے ہیں، لیکن دیکھ کے دکھ ہوا لوگوں نے سارے سے پہلے میٹھا ہی پایا کہ بعد نہیں لبنا کوئی. میٹھا اتنا کھاتے ہیں بس. اگر ہم گھر میں کھانا کھائیں کسی دعوت پہ جائیں تو جو میٹھا ڈالنے کے لیے وہ آپ کو برتن دیا جاتا ہے وہ کتنا کا ہوتا ہے؟ اتنا. میٹھا اتنا بس کھانے والی چیز ہے. لیکن دیکھ کے دکھ ہوا، ہر بندے نے حضرت صاحب تھالی بھر لی. کھانا بھی اینڈ پہ تھا، کھانا بھی اتنا تھا، لیکن کیا ہے تربیت ہی نہیں ہوئی. بڑے بڑے پروگرام لیکن ساری رات شعر و شاعری ہوئی ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ 77 سال گزر گئے، ہم ابھی تک گلاس سے سنگلی نہیں اتروا سکے. کہ قوم کو اتنا ہی ذہن مل جاتا کہ او چلو چوری تو کتے بھی نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن اے نہیں کرنی، کیونکہ یہ گلاس سانجھا ہے، راہ گزرا نے پینا ہے، مسافر نے پینا ہے، آندے جاندے نے پینا ہے، اس گلاس میں چھیڑنا. 77 سال گزر گئے حضرت، آج بھی مسجد میں بھی جوتی محفوظ ہے. کہ چلو کم از کم اتنا ہی ذہن بن جاتا چوری باہر بھی نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن رب دا کار ہے تے کدی بھی کرنی. وجہ کیا؟ ہمارے بڑے کچھ تھے لیکن ہم آگے سے بن کچھ گئے. نام ان کا لیا لیکن کام ان والا کیا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت اقبال روئے. اقبال نے کہا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو. وہ کچھ تم کچھ. ان کا کردار کیا، تمہارا کردار کیا. اس لیے حضرت
دین دی طرف آؤ، قرآن دی طرف آؤ. کھڑے کھڑے رونے. میرے اعلیٰ حضرت نے 1 مہینے میں قرآن یاد کیا، بٹھا کے حضرت پورے قرآن کا ترجمہ لکھوا دیا. حضور غوث پاک ساری رات ایک قرآن تلاوت، فرمایا 14 سال ہر رات ایک قرآن تلاوت کیتا ہے. لیکن حضرت صاحب یہاں کیا حال ہے، ہمارا کیا حال ہے؟ پوری محفل میں صرف ایک بار قرآن پڑھا جاتا ہے. سفری بندہ ہونا، سڑکوں پہ نظر پڑتی ہے، فلیکس پہ کیا لکھا ہے، بندوں کے کلام پڑھنے کے لیے بندے کتنے آ رہے ہیں 7، اور اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے بندہ آ رہا ہے صرف 1. جب ایسا اسٹیج والوں نے قرآن کے ساتھ صرف اتنا تعلق رکھا تو پھر ان سے کیا گلا کر کے بتانا تھا سب تو پہلے رب دا کلام، باقیاں دے کلام بعد میں. لیکن اسی انہوں نے دسیا نہیں، رب دا کلام تے باقیاں دے کلام. ہاں جی، اس کا پھر جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے سامنے، اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے. ایک دفعہ نا ہم نے ایک پروگرام کیا، لیکن پھر میں نے اس پروگرام کو نا چڑھنے نہیں دیا. ہمارے بچے نا بازار نکلے. نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مخلوق کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے خود ہی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی. کیونکہ مخلوق تو تھی کوئی نہیں، تلاوت سنی فرشتوں نے. جب تلاوت ختم ہوئی تو فرشتے اب آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جس کو اللہ سورہ طٰہٰ دیں گے. بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جن کی زبانیں سورہ طٰہٰ کی تلاوت کریں گی. بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جن کے سینے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو محفوظ کریں گے. پروگرام ہم نے اس طرح کیا کہ ہم ایک اسی طرح نا جیسے یہ آپ کا بیر، ہم ایک بازار سے نکلے، ہاتھ میں وہ بچے کے کیمرہ تھا اور ساتھ نا ہم نے صرف لوگوں سے یہ سوال کیا کہ دسواں سورہ طٰہٰ کہڑے سپارے وچ. تو اگر ہم نے سے 100 بندوں سے سوال کیا تو میرے خیال سے 95 یا 96 بندے بتا ہی نہیں سکے کہ سورہ طٰہٰ کون سے پارے میں. حالا معروف آیت مبارکہ رب زدنی علما سورہ طٰہٰ میں ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی سورہ طٰہٰ میں ہے. صوفیہ کا مشہور و معروف موضوع ہیں جی الرحمن علی العرش استویٰ، یہ بھی سورہ طٰہٰ میں. لیکن اس قدر قرآن سے دوری کہ 100 بندوں سے پوچھا تو 95 یا 96 نہیں بتا سکے کہ سورہ طٰہٰ کس پر. میں نے کہا نہ چڑھا رہنے دے، لیکن تکلیف ہوئی ہے. لیکن جن کے نام پہ ہم سارے بیٹھے ہیں وہ لوگ ہی وہ لوگ ہی وکھرے، ان کے انداز کچھ اور ہم پتہ نہیں حضرت کس سمت نکل کھڑے. اس لیے حضرت جی واپس آ جائیے، واپس آئیے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف. مجھے بڑی بات پسند ہے، بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بندہ آیا تو آ کے وہ عرض کرتا ہے حضور وہ فلاں محلے میں فلاں گلی میں ایک بندہ بڑا بیمار ہے، آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، تو آپ اگر تشریف لے جائیں گے نا تو ویسے تو اس نے آپ کے جانے سے ٹھیک ہو جانا، لیکن چلے آپ دم فرما دیں تو اور رحمت ہو جائے گی. آپ نے فرمایا چلا میں جاؤں گا لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ گلی کدھر ہے. تو حیران ہو کے پوچھتا ہے حضور آپ کو اس گلی کا نہیں پتا؟ فرمایا سانو 2 ہی گلیاں تو پتا ہے. کہ حضرت وہ کیڑی؟ فرمایا کہ جڑی یار دے گھر جائے تے دوجی جڑی پھر یار دے گھر واپس آئے. سانو اور کسی گلی دا پتا، لیکن حضرت جی سانو سارے ہی پتا ہے میں بول رہا ہے والی گلی گئی. حضرت با یزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے، آپ کے خادم ہیں زید کہتے میں نے 20 سال حضرت با یزید کی خدمت کی. جس دن پہلے روز میں آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نے مجھے بلوا کے میرا نام پوچھا. میں کہ جی زید. دن گزر گیا، رات گزر گئی، پھر پوچھتے ہیں اگلے دن بھائی تیرا نام کی ہے جی زید. دن گزر گیا، رات گزر گئی، پھر پوچھا بھائی تیرا نام کی ہے جی زید. کہتے ہیں 3 دن نہیں، 3 مہینے نہیں، 3 سال نہیں، 20 سال لنگ گئے. روز پوچھتے، صبح پھر بھول جاتے. کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ لگتا ہے شیخ تیرے تو راضی نہیں. کہتے میں جا کے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی حضور آپ مجھ سے راضی نہیں؟ کہنے لگے نہیں میں تجھ سے راضی. کہ حضور میری خدمت آپ کو پسند نہیں آئی؟ یہ نہیں پسند. کہتے حضرت میں کیسے مانوں، 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد ہوا. ایسی بے توجہی، 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد. تو فرماتے حضرت با یزید بھی رو پڑے. فرمانے لگے
بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا ہے باقی سارے بھول گئے ہیں۔ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان۔ دکھ ہے بھی سانو سارے دا ہی پتہ ہے، بھول گئے تے اللہ دے رسول، فکر اعلیٰ حضرت ہے ہی، انہیں جانا فکر صدر شریعہ ہے ہی ہے، انہیں جانا انہیں آؤ حضرت سب کو اپنا اپنا پتہ ہے۔ بڑے لوگوں نو تھرمامیٹر لا لے، اپنے آپ کو تھرمامیٹر لا کے چیک کریے سانو کتنا بخلا رہے ہیں۔ مینو کسی دی پوچھ نہیں ہونی، مینو پوچھ میری ہونی ہے۔ اور صاحب نسیے تاں جے نسیا جائے، نسیا جانا ہی نہیں۔ بڑا حضرت صاحب ہم نے پریتیں لگا لی ان مٹی کے کھلونوں سے۔ پتر کتنی قریبی چیز ہے، لیکن پتہ اللہ قرآن میں پتر کے لیے بھی کیا کہہ رہے ہیں، اولاد کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ۔ ایمان والے دھیان رکھنا ہے، اپنے مال تے اپنی اولاد نہ لین دی پریت نہیں پانی کہ ساڑے ذکر تو غافل ہو جاؤ۔ اللہ اور اللہ کا رسول پہلے، بس باقی پھر جس کے ساتھ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے۔ تو باقی حضرت جی نہ باز آئے نہ اس پاسے آئے، انہاں نہیں دن ب دن پریتاں ودائیاں تے ایک دن کی ہونا ہے، مر جانا ہے۔ 2 بجے جنازہ ہونا ہے، 1:30 بجے انہوں نے چک لینا ہے، جنازگاہ لے جان گے۔ جنازہ بہت بڑا ہوگا لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اکثریت پیچھے ان لوگوں کی کھڑی ہوگی جو میرے پیچھے کھڑے ہو کے میرے لیے یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے اللہم اغفر لی حینا و میتنا۔ اب کیونکہ میں یہاں کسی اور مقصد کے لیے تو نہیں، یعنی تو دل تو کر رہا ہے میں کہاں چلو جی شروع ہوا ہے سنو کروں سناؤ ہو کنوں کنوں بھلا دعا ہوں دی۔ آج کل کے جنازے تھوڑے ہیں، دھوکہ ہے حضرت، آتی نہیں دعا کوئی، پیچھے کلورن دے۔ چلو ٹھیک ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب سے بھی ہو جاتا، لیکن بنتی تو اس وقت یہی ہے نا، اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا۔ لیکن دھوکے، جنازہ پڑھیں گے، جلدی جلدی لے جائیں گے، دفنائیں گے، پٹے رکھیں گے، مٹی رکھیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر اونٹ ذبح کر کے گوشت بنا کے بانٹا جاتا ہے، لیکن انہوں نے ٹھہرنا دس جان گے۔ میں قبر چکلا اور اے نہیں کہ کتے جا کے میرے لیے سر سجدے چ رکھن گے، یا اللہ میرے پیو نو بخش دے، میرے بھرا نو بخش دے، میرے ماموں نو بخش دے، میرے خالو نو بخش دے، میرے چاچے نو بخش دے، میرے تائے نو بخش دے، ایہی لگدا ہواں گا نا، میرے یار نو بخش دے، میرے بھرا نو بخش دے، نا کچھ بھی نہیں۔ گھر آ کے کیا شروع ہو جائے گا، روٹی کھادی ہے، ٹھیک 1 گھنٹے بعد میں کسی نے بھی یاد ہونا چول ٹھنڈے نے گرم نے، اے بوٹی انہوں نہیں دینی ہے، بوٹی انہوں دینی ہے، شروع ہو جانا۔ 1 گھنٹے کے بعد میں کسی کو بھی نہیں یاد، منکر نکیر آئیں گے، آ کے اٹھا کے بٹھائیں گے، اور ساری عمر جس اللہ اور اللہ کے رسول اور دین سے بھاگتے رہے، بات پھر ادھر آ کے کھڑی ہو جائے گی۔ فرشتے آ کے کیا کہیں گے، مر ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول۔ ساری عمر نسدے رہے اللہ کو، نہیں منی، نہیں پریت لائی، ساری عمر دین سے بھاگتے رہے، نہیں دین پہ آئے۔ حضرت نبی علیہ السلام سے جس طرح محبت کرنی تھی نہیں کی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ہر شے نال ود کے حضور نال پیار کرنا نہیں کیتا، اینا نال کیتا، اینا نو راضی کیتا، اینا نو خوش کیتا، چھڈ کے ٹر گئے، چول کھان دے نے۔ اور فرشتے آگے کی کہندے نے، مر تیرا رب، تیرا دین۔ نبی کریم علیہ السلام دی اپنی زندگی چ کی کہندا رہا ہے، اس لیے میں گزارش کروں گا حضرت، یہی ہمارے اکابرین کا پیغام ہے، آج جو آپ تیار کرو حضرت، جدو فرشتے پوچھن اس ٹائم ربی اللہ،
اتنا پکایا ہو اسے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا رب جیسے فرشتے پوچھیں اسی ویلے جواب دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اور جدو نبی علیہ السلام دے بارے پوچھا جائے مزہ تاں حضرت اسی اوتے ہے کہیے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ہاں جی مزہ تو تب ہے بندہ اوتے کہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ مزہ تے تاں ہے نا حضرت اگوں پہ کہیے جو حدیث میں آیا جواب ہاہو لا ادری، مینوں نہیں پتا، مینوں نہیں پتا، مینوں نہیں پتا۔ آج وقت ہے حضرت، آج اپنا اپنا سلسلہ پکائیے۔ میاں صاحب نے تو کمال کہا تھا، آپ نے فرمایا عذر بہانہ چلدا نا تے جو آکھے سو کریے، آخر نو جے ٹہنا ہوئے کانوں کل کل مریے۔ تے جنہاں نے ساری عمر نوکری کی تھی انہوں نے وصیت میں کیا لکھوایا؟ فرمایا میری قبرام قبروں سے ذرا گہری کھودنا۔ عرض کی تھی حضور ہو کیوں؟ فرمایا اس لیے جب میرے محبوب تشریف لائیں گے تو وہاں کھڑا ہو کے عرض کروں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام۔ حضرت مسجد نال پیار، مدارس نال پیار، علم نال پیار، علم والے نال پیار۔ حضور زمانے لگتے ہیں پھر ایک عالم تیار ہوتا ہے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی جو کہ اپنے وقت میں قاضی القضات کے عہدے پہ بھی تھے، چیف جسٹس بھی تھے، روزانہ بادشاہ کے بالکل ساتھ حضرت کی کرسی لگائی جانی اور آپ نے آ کے تھوڑی دیر کے لیے کرسی پہ بیٹھنا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ علماء کی شان ہے کیا۔ حضرت عمر پاک جیسی شخصیت کہہ رہی ہیں اگر شرع میں جائز ہوتا تو میں علماء کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھلاتا تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا علماء کی شان کیا ہے۔ کہتے تھے بھائی مولوی کپڑے چنگے پا لے تے تانوں پتہ نہیں کی ہون لگ پیا، ایتھے تے مولوی گڈی چنگی لے لے تے جی تانوں پتہ نہیں کی ہون لگ پیا۔ میرے ایک بڑے درینہ دوست جمعے میں آنا چھوڑ گئے، ایک دن کہیں ملاقات ہوئی، میں نے ان سے کہا میں حضور جمعے نہیں آندے؟ او جی ہوں تے تہاڈا سٹینڈرڈ ہی اور ہو گیا، ہوں تے گڈیاں جناب دیکھو۔ میں جناب اگلی باری میں رکشے تے آ جاگا تسی جمعہ پڑھن تے آؤ، میں اگلا جمعہ رکشے تے پڑھان آ جاگا تسی جمعہ تے پڑھن آؤ۔ پتہ نہیں کیا حضرت آپ کی سوچے ہیں، آپ کا دل ہی نہیں کرتا کہ حضور کے منبر اور مصلی کا مرال بلند ہو۔ حضرت اے سی ڈی سی لنگے تے پورا فیصلہ باد ویکھی حضرت مولویوں واسطے پتہ نہیں تانوں کی ہے۔ وہ جتنے بھی ملحدین ہیں یا جتنے بھی حضرت یہ باغی قسم کے لوگ ہیں، کبھی رضا ثاقب صاحب کی، کبھی پیر اجمل صاحب کی، کبھی میری وہ گاڑی سے اترتے ہوئے گاڑی پہ بیٹھتے ہوئے ویڈیو لگائیں ویکھو جی مولویاں نے ڈیاں۔ میں حضرت جی ان فیصلہ باد ہوں آیا ہوں، تین میں بیان کر رہے ہیں جی دسو میں بس تے آواں تے میں تین کر سکنا؟ پتہ نہیں یار، لیکن حضرت عمر فرما رہے ہیں اگر جائز ہوتا تو میں علماء کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھلاتا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ علماء کی شان کیا ہے۔ حضرت عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ علماء کی شان کیا ہے تو جب کوئی عالم اپنے گھر سے درس و تدریس کے لیے یا نماز کی امامت کے لیے یا جمعہ کی خطابت کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو باہر لوگ آپس میں پرچیاں ڈالیں کہ آج حضرت نو میں اپنے مونڈیاں تے چوک کے مسجد لے کے جانے۔ لیکن یہاں بات ہی عجیب و غریب، اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا حضرت؟ پھر اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے جب پہلی بار اس حدیث پاک پڑھی جس کا مفہوم ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا مسجدیں تو ہوں گی، نماز پڑھانے کے لیے امام ملیں گے۔ میں کتنی دیر سوچتا رہا یار کہ اسی سارے اسلام چھڑ دیں، کیا وجہ کیا بنے گی کہ مسجدیں ہوں گی لیکن نماز پڑھانے کے لیے امام نہیں ہوگا؟
تو حضرت جو پھر ہو رہا ہے، پھر ڈاکٹر دی تنہا تو امام صاحب دی تنہا، انجینئر دی تنہا، تو بھائی اب یہ دنیا دار لوگ ہیں، یہ کون سا تابعین کا دور چل رہا ہے کہ سینوں میں دین کی محبت امٹ رہی ہے. اب تو حضرت بس کچھ لیول کر کے سلسلے کو چلانا چاہتا ہے. سب نو پتا ہے پتر ڈاکٹر بنے گا تو تنہا کنی ہونی ہے، تو مولوی بنے گا تنہا. اس لیے لوگوں نے اپنے بچوں کو عالم دین بنانا. اللہ کا واسطہ اس پہ غور کریں، سمجھیں وقت کو. حضرت صاحب یہ صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ تابعین کا دور نہیں ہے، یہ قرب قیامت چل رہا ہے. حضرت توجہ کرو، سر جوڑو واپس، اور اے رونقاں واپس لے کے آئیے. پھر حضرت اے رونقاں سی کرو یار، اے دیتے غور تھوڑا سا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. وہ روزانہ بیٹھا کرتے تھے، وہ لکھا بیٹھے تھے تو زلزلہ آ گیا اور وہ محل کے پتھر کنگرے ٹوٹ ٹوٹ کے گرنا شروع ہو گئے. اب دیکھ سارے رہے ہیں کہ پتھر گر رہے ہیں، انہی کو بجیا لیکن اٹھدا کوئی نہیں، کیونکہ بادشاہ اٹھا نہیں. لیکن حضرت سعد الدین رحمت اللہ تعالی علیہ اٹھے اور آپ باہر چل دیے. اب بادشاہ کو بڑا غصہ لگا. اس نے کہا میں اٹھیا کوئی نہیں، مولوی اٹھ کے ٹر پیا. پچھوں آواز مار کے کہندا اوے مولوی، کیا تیری زندگی میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ بابا میں بادشاہ ہاں، تو مولوی ہے، میری زندگی بہت ہی قیمتی ہوئی تیرے نال. وہ کہتا مولوی کیا تیری زندگی میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ پڑھ کے بتانا تھا سب تو پہلے رب دا کلام، باقیاں دے کلام بعد وچ. لیکن اسی انہاں نوں اے دسیا نہیں، رب دا کلام تے باقیاں دے کلام. ہاں جی، اس کا پھر جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے سامنے، اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے. ایک دفعہ نا ہم نے ایک پروگرام کیا، لیکن پھر میں نے اس پروگرام کو نا چڑھنے نہیں دیا. ہمارے بچے نا بازار نکلے. نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مخلوق کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے خود ہی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی. کیونکہ مخلوق تو تھی کوئی نہیں، تلاوت سنی فرشتوں نے. جب تلاوت ختم ہوئی تو فرشتے اب آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جس کو اللہ سورہ طٰہٰ دیں گے. بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جن کی زبانیں سورہ طٰہٰ کی تلاوت کریں گی. بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جن کے سینے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو محفوظ کریں گے. پروگرام ہم نے اس طرح کیا کہ ہم ایک اسی طرح نا جیسے یہ آپ کا باہر، ہم ایک بازار سے نکلے، ہاتھ میں وہ بچے کے کیمرہ تھا اور ساتھ نا ہم نے صرف لوگوں سے یہ سوال کیا کہ 10واں سورہ طٰہٰ کہڑے اس بارے میں. تو اگر ہم نے سے 100 بندوں سے سوال کیا تو میرے خیال سے 95 یا 96 بندے بتا ہی نہیں سکے کہ سورہ طٰہٰ کون سے بارے میں. حالا معروف آیت مبارکہ رب زدنی علما سورہ طٰہٰ میں ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی سورہ طٰہٰ میں ہے. صوفیہ کا مشہور و معروف موضوع ہیں جی الرحمن علی العرش استویٰ، یہ بھی سورہ ہے طٰہٰ میں. لیکن اس قدر قرآن سے دوری کہ 100 بندوں سے پوچھا تو 95 یا 96 نہیں بتا سکے کہ سورہ طٰہٰ کس بارے. میں نے کہا نہ چڑھا، لیکن تکلیف ہوئی. لیکن جن کے نام پہ ہم سارے بیٹھے ہیں وہ لوگ ہی اور وہ لوگ ہی وکھرے، ان کے انداز کچھ اور ہم پتہ نہیں حضرت کس سمت نکل کھڑے. اس لیے حضرت جی واپس آ جائیے، واپس آئیے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف. مجھے بڑی بات پسند ہے بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ. کوئی بندہ آیا تو آگے عرض کرتا ہے حضور وہ فلاں محلے میں فلاں گلی میں ایک بندہ بڑا بیمار ہے، آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، تو آپ اگر تشریف لے جائیں گے نا، ویسے تو اس نے آپ کے جانے سے ٹھیک ہو جانا، لیکن چلے آپ دم فرما دیں تو اور رحمت ہو جائے گی. آپ نے فرمایا چلا میں جاؤں گا لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ گلی کدھر ہے. تو حیران ہو کے پوچھتا ہے حضور آپ کو اس گلی کا نہیں پتا؟ فرمایا سانو 2 ہی گلیاں دا پتا ہے. اے حضرت وہ کیڑی؟ فرمایا کہ جڑی یار دے گھر جائے تے دوجی جڑی پھر یار دے گھر واپس آئے. سانو اور کسے گلی دا پتا، لیکن حضرت جی سانو سارے دا ہی پتا ہے میں بول رہا ہے والی گلی گئی. حضرت با یزید رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے، آپ کے خادم ہیں زید،
کہتے میں نے 20 سال حضرت بایزید کی خدمت کی. جس دن پہلے روز میں آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نے مجھے بلوا کے میرا نام پوچھا. میں کہ جی زید. دن گزر گیا، رات گزر گئی، پھر پوچھتے ہیں اگلے دن بھائی تیرا نام کی ہے جی زید. دن گزر گیا، رات گزر گئی، پھر پوچھا بھائی تیرا نام کی ہے جی زید. کہتے ہیں 3 دن نہیں، 3 مہینے نہیں، 3 سال نہیں، 20 سال لنگ گئے. روز پوچھتے صبح پھر بھول جاتے. کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ لگتا ہے شیخ تیرے تو راضی نہیں. کہتے میں جا کے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی حضور آپ مجھ سے راضی نہیں؟ کہنے لگے نہیں میں تجھ سے راضی. حضور میری خدمت آپ کو پسند نہیں آئی؟ یعنی کہ نہیں پسند. کہتے حضرت میں کیسے مانوں، 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد ہوا. ایسی بے توجہی، 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد. تو فرماتے حضرت بایزید بھی رو پڑے. فرمانے لگے بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا ہے باقی سارے بھول گئے ہیں. انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. دکھ ہے بھی سانو سارے دا ہی پتہ ہے. بھول گئے تے اللہ دے رسول بھول گئے. فکر اعلی حضرت ہے ہی. انہیں جانا فکر صدر شریعہ ہے ہی ہے. انہیں جانا انہیں مانا. آؤ حضرت سب کو اپنا اپنا پتہ ہے. بڑے لوگوں نو تھرمامیٹر لا لیں، اپنے آپ نو تھرمامیٹر لا کے چیک کریے سانو کنا بخار ہے. مینو کسی دی پوچھ نہیں ہونی، مینو پوچھ میری ہونی ہے. اور صاحب نسیے تاں جے نسیا جائے، نسیا جانا ہی نہیں. بڑا حضرت صاحب ہم نے پریتیں لگا لی ان مٹی کے کھلونوں سے. پتر کتنی قریبی چیز ہے. پتہ اللہ قرآن میں پتر کے لیے بھی کیا کہہ رہے ہیں، اولاد کے لیے. یا ایوہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم و اولادکم عن ذکر اللہ. ایمان والے ہو دھیان رکھنا ہے اپنے مال تے اپنی اولاد نال ایندی پریت نہیں پانی کہ ساڑے ذکر تو غافل ہو جاؤ. اللہ اور اللہ کا رسول پہلے بس، باقی پھر جس کے ساتھ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے. جب باقی حضرت نہ باز آئے نہ اس پاسے آئے انہاں نہیں دن ب دن پریتاں ودائیاں تے ایک دن کی ہونا ہے، مر جانا ہے. 2 بجے جنازہ ہونا ہے، 1:30 بجے انہوں نے چک لینا ہے. جنازگاہ لے جان گے. جنازہ بہت بڑا ہوگا لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اکثریت پیچھے ان لوگوں کی کھڑی ہوگی جو میرے پیچھے کھڑے ہو کے میرے لیے یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے اللہم اغفر لی حینا و میتنا. اب کیونکہ میں یہاں کسی اور مقصد کے لیے تو نہیں، یعنی تو دل تو کر رہا ہے میں کہاں چلو جی شروع ہوا ہے سنو کروں سناؤ ہو کنوں کنوں بھلا دعا ہوندی. آج کل کے جنازے تھوڑے ہیں، دھوکہ ہے حضرت. آتی نہیں دعا کوئی، پیچھے کلو رہندے. چلو ٹھیک ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن بنتی تو اس وقت یہی ہے نا اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا. لیکن دکھے جنازہ پڑھیں گے، جلدی جلدی لے جائیں گے، دفنائیں گے، پٹے رکھیں گے، مٹی رکھیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر اونٹ ذبح کر کے گوشت بنا کے بانٹا جاتا ہے. لیکن انہوں نے ٹھہرنا دس جان گے میں قبر چکلا اور اے نہیں کہ کتے جا کے میرے لیے سر سجدے چ رکھن گے یا اللہ میرے پیو نو بخش دے، میرے بھرا نو بخش دے، میرے ماموں نو بخش دے، میرے خالو نو بخش دے، میرے چاچے نو بخش دے، میرے تائے نو بخش دے. ایہی لگدا ہواں گا نا میرے یار نو بخش دے، میرے بھرا نو بخش دے. کچھ بھی نہیں. گھر آ کے کیا شروع ہو جائے گا، روٹی کھادی ہے. ٹھیک 1 گھنٹے بعد میں کسی نے بھی یاد ہونا چول ٹھنڈے نے گرم نے، اے بوٹی انہوں نہیں دینی، اے بوٹی انہوں دینی، شروع ہو جانا. 1 گھنٹے کے بعد میں کسی کو بھی نہیں یاد. منکر نکیر آئیں گے، آ کے اٹھا کے بٹھائیں گے، اور ساری عمر جس اللہ اور اللہ کے رسول اور دین سے بھاگتے رہے بات پھر ادھر آ کے کھڑی ہو جائے گی. فرشتے آ کے کیا کہیں گے؟ مر ربو کا، ما دینو کا، ما کنت تقول. ساری عمر نسدے رہے اللہ کو، نہیں منی، نہیں پریت لائی،
सारी उम्र दीन से भागते रहे, नई दीन पे आए। हजरत नबी अलैहिस्सलाम से जिस तरह मोहब्बत करनी थी नहीं की। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। हर शै नाल वध के हुजूर नाल प्यार करना नहीं कीता, एना नाल कीता, एना नू राजी कीता, एना नू खुश कीता, छड़ के टुर गए, चौल खान दे ने। और फरिश्ते आके की कहंदे ने, तेरा रब, तेरा दीन। नबी करीम अलैहिस्सलाम दी अपनी जिंदगी च की कहता रहा है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा हज़रत, यही हमारे अकाबरीन का पैगाम है, आज जो आप तैयार करो। जदों फरिश्ते पूछन उस टाइम रब्बी अल्लाह, इतना पकाया हो उस रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, मेरा रब। जैसे फरिश्ते पूछे उस वेले जवाब दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। और जो नबी अलैहिस्सलाम दे बारे पूछा जाए मजा तां है हजरत असी ओथे है कहिए इन्हें जाना इन्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान। हां जी, मजा तो तब है बंदा ओथे कहे हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, मेरी तो सारी बहार आपसे है, मेरी तो सारी बहार आपसे है। मजा तो तां है ना हजरत अगू पे कहिए जो हदीस में आया जवाब हाहू हाहू ला अदरी, मैनू नहीं पता, मैनू नहीं पता, मैनू नहीं। आज वक्त है हजरत, आज अपना अपना सिलसिला पकाइए। मियाँ साहब ने तो कमाल कहा था, आपने फरमाया उज़्र बहाना चलदा ना, जो आखे सो करिए आखिर नू जे टहना होवे कानू कुल कुल मरिए। ते जिन्होंने ने सारी उम्र नौकरी की थी उन्होंने वसीयत में क्या लिखवाया, फरमाया मेरी कब्राम कब्रों से जरा गहरी खोदना। अर्ज की थी हुजूर हो क्यों, फरमाया इसलिए जब मेरे महबूब तशरीफ लाएंगे तो वहां खड़ा होकर अर्ज करूंगा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। किसको देखा ये मूसा से पूछे को, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। हजरत मस्जिद नाल प्यार, मदारस नाल प्यार, इल्म नाल प्यार, इल्म वाले नाल प्यार, हुजूर जमाने लगते हैं फिर एक आलिम तैयार होता है। अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी जो कि अपने वक्त में काजी अल-कुज़ात के ओहदे पे भी थे, चीफ जस्टिस भी थे, रोज़ाना बादशाह के बिल्कुल साथ हजरत की कुर्सी लगाई जानी और आपने आके थोड़ी देर के लिए कुर्सी पे बैठना ताकि लोगों को पता चले कि उलमा की शान है। हजरत उमर पाक जैसी शख्सियत कह रही हैं अगर शरा में जायज़ होता तो मैं उलमा को सोने और चांदी के बर्तनों में खाना खिलाता ताकि लोगों को पता चलता उलमा की शान क्या है। कहते थे भाई मौलवी कपड़े चंगे पा ले तानू पता नहीं की होने लग पता, इत्थे ते मौलवी गड्डी चंगी ले लेते तानू पता नहीं की होने लग पता। मेरे एक बड़े दरीना दोस्त जुमे में आना छोड़ गए, एक दिन कहीं मुलाकात हुई, मैंने उनसे कहा मैं हुजूर जुमे च नहीं आते। और जी हूँ तो तुहाडा स्टैंडर्ड ही होर हो गया, हूँ तो गड्डियां जनाब देखो। मैं जनाब अगली बारी मैं रक्शे ते आ जाऊंगा, तुम जुम्मा पढ़न ते आओ, मैं अगला जुम्मा रक्शे ते पढ़ाना आ जाऊंगा, तुम जुम्मा ते पढ़ाना हो। पता नहीं क्या हजरत आपकी सोचे हैं, आपका दिल ही नहीं करता कि हुजूर के मिंबर और मुसल्ले का मुराल बुलंद हो। हजरत ACDC लंघे तो पूरा फैसलाबाद वेखिए तो मौलवियों वास्ते पता नहीं तुहानू की है। वो जितने भी मुल्हिदीन हैं या जितने भी हजरत ये बागी किस्म के लोग हैं, कभी रजा साकब साहब की, कभी पीर अजमल साहब की, कभी मेरी वो गाड़ी से उतरते हुए गाड़ी पे बैठते हुए वीडियो लगाए वेखो जी मौलवियों ने डी। मैं हजरत जी हूँ फैसलाबाद हूँ आया, 3 मैं बयान करने जी, दसो मैं बस ते आवा तो मैं 3 कर सकना, पता नहीं यार। लेकिन हजरत उमर फरमा रहे हैं अगर जायज होता तो मैं उलमा को सोने और चांदी के बर्तनों में खिलाता ताकि लोगों को पता चले कि उलमा की शान क्या है।
حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ علماء کی شان کیا ہے، تو جب کوئی عالم اپنے گھر سے درس و تدریس کے لیے یا نماز کی امامت کے لیے یا جمعہ کی خطابت کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو باہر لوگ آپس میں پرچیاں ڈالیں کہ آج حضرت نو میں اپنے مونڈیا تے چوک کے مسجد لے کے جانے۔ لیکن یہاں بات ہی عجیب و غریب، اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا حضرت؟ پھر اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے جب پہلی بار اس حدیث پاک پڑھی جس کا مفہوم ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا مسجدیں تو ہوں گی، نماز پڑھانے کے لیے امام ملیں گے۔ میں کتنی دیر سوچتا رہا یار کہ اسی سارے اسلام چھڑ دیں، کیا وجہ کیا بنے گی کہ مسجدیں ہوں گی لیکن نماز پڑھانے کے لیے امام نہیں ہوگا؟ تو حضرت جو پھر ہو رہا ہے، پھر ڈاکٹر دی تنہا تو امام صاحب دی تنہا، انجینئر دی تنہا، تو بھائی اب یہ دنیا دار لوگ ہیں، یہ کون سا تابعین کا دور چل رہا ہے کہ سینوں میں دین کی محبت امڑ رہی ہے؟ اب تو حضرت بس کچھ لیول کر کے سلسلے کو چلانا پڑتا ہے۔ سب نو پتا ہے پتر ڈاکٹر بنے گا تو تنہا کنی ہونی ہے، تو مولوی بنے گا تنہا۔ اس لیے لوگوں نے اپنے بچوں کو عالم دین بنانا۔ اللہ کا واسطہ اس پہ غور کریں، سمجھیں وقت کو حضرت صاحب۔ یہ صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ تابعین کا دور نہیں ہے، یہ قرب قیامت چل رہا ہے۔ توجہ کرو، سر جوڑو واپس، اور اے رونقاں واپس لے کے آئیے۔ پھر حضرت اے رونقاں سی کرو یار، اے دیتے غور تھوڑا سا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ وہ روزانہ بیٹھا کرتے تھے، وہ لکھا بیٹھے تھے تو زلزلہ آ گیا اور وہ محل کے پتھر کنگرے ٹوٹ ٹوٹ کے گرنا شروع ہو گئے۔ اب دیکھ سارے رہے ہیں کہ پتھر گر رہے ہیں، انہی کو بجیا لیکن اٹھدا کوئی نہیں پڑا، کیونکہ بادشاہ اٹھا نہیں۔ لیکن حضرت سعد الدین رحمت اللہ تعالی علیہ اٹھے اور آپ باہر چل دیے۔ اب بادشاہ کو بڑا غصہ لگا، اس نے کہا میں اٹھیا کوئی نہیں، مولوی اٹھ کے ٹر پیا۔ پچھوں آواز مار کے کہندا اوے مولوی، کیا تیری زندگی میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ بابا میں بادشاہ ہاں، تو مولوی ہے، میری زندگی بہت ہی قیمتی ہوئی تیرے نال۔ وہ کہتا مولوی کیا تیری زندگی میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ کہ چل دیا۔ حضرت سعد الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کھڑے ہوئے، شیر بادشاہ کی طرف منہ کیا اور جواباً ارشاد فرمایا ہاں بادشاہ، میری زندگی تیری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے، کیونکہ اگر تو نہیں اٹھتا اور کوئی پتھر آ کے تجھے لگتا ہے اور پتھر لگنے سے تو مر جاتا ہے تو اگلے ہی دن تیری سیٹ پہ کسی اور گدھے کو بٹھا دیا جائے گا۔ لیکن اگر سعد الدین نہیں اٹھتا اور کوئی پتھر سعد الدین کو لگتا ہے اور سعد الدین کا پتھر لگنے سے انتقال ہو گیا تو نیا سعد الدین بنتے بنتے 50 سال لگ جائیں گے۔ نیا سعد الدین بنتے بنتے 50 سال لگ جائیں گے۔ حضرت صاحب محدث اعظم پاکستان آپ کا مثال ہو گیا، سونے شہزادے دیے آپ، سونا سلسلہ چل رہا ہے۔ لیکن یہ کہیے کہ محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی کے وصال کے بعد فوری اسی سٹائل اسی لیول کہ محدث اعظم پاکستان آ گئے تو نہیں، وہ زمانے لگ جائیں گے۔ پھر کوئی نورانی آتے آتے زمانے لگ جائیں گے، پھر کوئی خادم حسین رضوی آتے آتے زمانے لگ جائیں گے، پھر کوئی مفتی عبدالقیوم ہزاروی آتے آتے زمانے لگ جائیں گے، پھر مولانا عبدالستار خان نیازی آتے آتے زمانے لگ جائیں گے، پھر کوئی اعلیٰ حضرت صدر الشریعہ آتے آتے زمانے لگتے ہیں، پھر کوئی عالم بنتا ہے۔ لیکن اسی توجہ اور پیار کیتا نہیں۔ میں اس دن پروگرام پہ اتنے جید عالم دین کی درسیات پہ اتنا عبور کہ سینے میں ہی اب ساری کتابیں ہیں، لیکن حضرت ایک صاحبزادہ صاحب بیٹھے تھے، سب کی توجہ کا مرکز صاحبزادہ صاحب تھے، جنہوں 50 سال ہو گئے علم پڑھاندے ہیں، کسی دا دھیان بھی نہیں سی وہ مولوی سی، وہ پتہ نہیں کی اور حضور فرما رہے ہیں تمہارے عالم کو تمہارے عابد پہ ایسے فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص پہ۔ اس لیے حضرت اپنے اداروں سے پیار کرو، ان کو بڑھاؤ، ان کو پھیلاؤ، ان کو پنجاب کالج کے لیول پہ نہیں، پنجاب کالج سے بھی کوئی 20 سال آگے لے کے جاؤ۔
ان کو حضرت اسپائر کالج کے لیول پہ نہیں، اسپائر کالج سے بھی کوئی 20 سال آگے لے کے جاؤ. ان کو یو ایم ٹی یونیورسٹی کے لیول پہ نہیں، ان کو یو ایم ٹی یونیورسٹی سے کوئی 20 سال آگے لے کے. لیکن وہ شعر ہے نا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، مجھے اس وقت وہ یاد نہیں آ رہا. انہوں نے کیا کہ دوسرے پڑھن پڑھانا لگے دے نے اور سنیاں نے سارے پیسے قوالیاں دے. میں حضرت ایک جگہ گیا، صاحبزادہ صاحب ہیں تو محبت کرتے ہیں لیکن بس پڑھے نہیں کوئی بھی، وہ دنیاوی تعلیم ہی ہے، اللہ ان پہ رحم کرے. وہ پھر جس طرح کو مشورے دیں. میں تقریر تھی ادھر، مجھے وہ لے گئے، انہوں نے کوئی پروجیکٹ تھا ان کا، کوئی 21 کروڑ کا پروجیکٹ، دادا ابو کا اور ابو جی کا مزار بننا ہے، ساتھ وہ جو عرس ہوتا ہے، وہ لنگر خانے بننے ہیں، کمرے بننے ہیں مریدین کے ٹھہرنے کے لیے، اور وہ جو گنبد بننے ہیں حضرت، ان میں وہ جو لکھائی ہوگی وہ سونے اور چاندی اور پتہ نہیں کس سے وہ لکھائی ہوگی. 21 کروڑ کا کم پروجیکٹ ہے. مجھ سے محبت کرتے ہیں، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں. پھر محبت کا تقاضا ہے کہ خیر کھائی. تو میں نے ایسے ہم کٹھے بیٹھے تھے، میں تھلے نیچے بیٹھ گیا. تو مجھے کہنے کا حضرت اب نیچے، میں کہ حضور میں جڑی گل کرن لگا ہو سکتا ہے جناب دے مزاج دے مطابق نہ ہوئے، تو میں تاں تھلے بہ کے کرنا کہ میری گل تانوں پیڑی. انہوں پکڑ کے نہیں حضرت اتنے، میں تھلے بہ کے کر. بہرحال میں حضور لنگر خانے تے اور گنبد تے 80 لاکھ لا لو، کروڑ لا لو، اور کٹ لاؤ تو چنگا ہے. باقی 20 کروڑ دی کو سونی جی اسلامک یونیورسٹی بنا، 20 کروڑ دی کو سونی اسلامک یونیورسٹی بنا، 20 کروڑ دا کوئی اینی دا مدرسہ بناؤ کہ دوروں لوگ اتنے پڑھن لئی آن. حضرت صاحب تشنگی ہے، تشنگی، لیکن آگے اللہ ہم سب کے حال پہ رحم کرے. بس جی درد ہے سینے میں دیکھ کے تڑپ. اور جب بھی اسپیشلی کوئی موضوع اس طرح کی کوئی علمی شخصیت ہو تو پھر یہ تکلیف اور بڑھ جاتی ہے. تکلیف پھر 19 سال دی عمر مبارک کی مدرس میں، اور پھر حضرت کس پائے دی شخصیت ہوں گے کہ جامعہ بریلی منظر الاسلام میں حضرت صدر مدرس، اور ادھر حضرت صاحب مدرس لبن ہی نہیں ڈے. روز دوسرے دن کسی نہ کسی کا فون آیا ہوتا ہے حضرت مدرس چاہیے کوئی کی. اور ہم نے سارا اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. میں اسی پہ بس کر دیتا ہوں. اقبال کی دعا لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدا ہے. دیکھو یار ہمارے وڈیاں دے کی سوچاں سن. دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہوگا، ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو. میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. پھر میں اقبال ہی کو پڑھ دیتا ہوں. یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. پھر میں اقبال ہی پڑھتا ہوں. شراب کہن پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لا سا کیا. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے. جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر. میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر. وما علینا الا البلاغ المبین.